بنایا گیا کہ وہ ڈگی میں فٹ آتا ہے مذاکرات کا، اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ میں جب کہتا ہوں کہ میں مذاکرات کا حامی نہیں ہوں تو یہ بے معنی اور لایانی مذاکرات ہیں جو اس کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے، عمران خان نے درست فیصلہ کیا، ان کا بلف کال کیا اور لوگ بٹھا دیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اب وہ خود بھاگ رہی ہے گورنمنٹ۔ نمبر ایک، میرے خیال میں یہ ایک چھوٹا سوال ہے۔ اصل بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس 25 میں 2025 میں پاکستان کے لیے ان کے پاس کوئی پلان ہے؟ ان کے پاس کوئی سرمایہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے سرمایہ دار پاکستان کے اندر سرمایہ لگائیں گے؟ کسی شعبے کو یہ ریورس کر سکتے ہیں جو بربادی انہوں نے کر دی ہے؟ تو اس لیے اس ساری صورتحال میں دو راستے ہیں ہمارے پاس۔ ایک تو یہ کہ فوری طور پہ جو پولیٹیکل کیسز ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ عمران خان کہتے ہیں میں کیس لڑ کے باہر آؤں گا، جو باقی لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے اور فوری طور پہ کمیشن بنایا جائے۔ ایک کمیشن مئی کا ہو اور دوسرا 26/11 کا کمیشن چاہیے، اور اس لیے 26/11 کا کمیشن چاہیے کہ اس چوک میں لاشیں گرائی گئی ہیں، اس چوک میں لوگوں کو اٹھا کے ڈالوں میں اور لوگوں کو اٹھا کے کنٹینروں میں ڈالا گیا ہے۔ تو یہ کس طرح سے قوم بھولے گی یا کس طرح سے ہم بھولنے دیں گے کہ گولی کس نے چلائی؟ یہ چلتا رہے گا جب تک یہ سیٹل نہیں ہوتے دو ایشو۔ اور پہلے آپ کے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب 2014 تھا تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ آپ اندر آ جائیں، اور آ کے اندر ہم آپ کی بات سنتے ہیں، اور ہماری بات سنی گئی تھی اور ایک کمیشن بنا تھا جس میں 4 ججز جو تھے سپریم کورٹ کے بیٹھے تھے۔ اس سے خوف کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کوئی گولی نہیں چلی، یہ تو اور اچھی بات ہے۔ آپ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہیں 3-4 سینئر ججز یہ لگا دیں، اور جس طرح پہلے 4 ججز کا ایگزامپل موجود ہے 4 ججز ہی بٹھا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کوئی یا 1 یا 2 ڈرا لے گا اور عمران خان کہے گا جی کہ بس میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ یہ نہیں ہونے والا ہے، اور عمران خان کے پاس پاکستان میں استحکام کی کنجی ہے۔ یہ جتنے نمائشی ٹک ٹاک والے لوگ لے کے آئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں ساری دنیا میں ایک پکچر کے لیے۔ اتنی بے توقیری پاکستان کی جو اب ہو رہی ہے، پہلے ساری دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوئی۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی اور عدلیہ کو بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ جب ہم کہتے تھے تقسیم کیا گیا ہے تو اس وقت لوگوں کی شاید سمجھ میں بات نہ آتی ہو، اب جب بینچ بیٹھ کے کہہ رہا ہے تو آپ سن لیجئے کہ وہ اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ ایک خاص طریقے سے جیب کی گھڑی بنانے کی عدلیہ کو جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے وہ کی گئی تھی، جسے ہم نے مسترد کیا، مسترد کرتے ہیں۔ اس کا کیس فل کورٹ سنے، سارے ججز بیٹھیں، اس لیے کہ 175 ابھی تک امینڈ نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور سب کا ایک ووٹ ہے، اور سب کی ایک اکیلا بیٹھے گا تب بھی ججمنٹ ہے، پوری کورٹ بیٹھے گی تب بھی وہ قابل احترام ججمنٹ۔ لیکن اس کے بغیر اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی پچھلی گلی سے کوئی دروازہ استحکام کا کھلے گا تو آپ نے 3 سال لگا کے دیکھ لیے، کوئی دروازہ نہیں کھلنے والا۔ براہ راست دروازہ ہے، اڈیالہ کا دروازہ کھلے گا، استحکام کا دروازہ کھلے گا۔ سر یہ دیکھیں جو سامنے مذاکرات ہو رہے ہیں اوپنلی، لیکن ان کا فائدہ یہ نہیں مل گیا کہ جو پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں بہت بڑی پیش رفت نظر آئی، بیرسٹر گوہر کی اور آرمی چیف کی ملاقات ہونا۔ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے PTI کو بعد میں کچھ انسینٹیو ملا ہے ان مذاکرات کو؟ ہمیں انسینٹیو نہیں چاہیے، انصاف چاہیے۔